اوکے لیٹ اسٹارٹ ود آور ریمائنڈر ڈے 74. ڈے 73 کا ریمائنڈر ہمارا تھا کہ فائنڈ آؤٹ وٹ آر دا پازیٹیو ٹریٹس آف یور پرسنالٹی. یعنی ہم نے اپنی پرسنالٹی کی، اپنی شخصیت کی پازیٹیو پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے تھے، ہمارے اندر کیا کیا اچھی باتیں. ٹھیک ہے، آج کا جو ریمائنڈر ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکور وٹ ان یور پرسنالٹی ٹرنس پیپل آف. آپ کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں، ہمارے اندر ہماری پرسنالٹی میں وہ کون سی باتیں ہیں جو لوگوں کو ہم سے دور کرتی ہیں. اور یہ انہوں نے لیا ریمائنڈر ایک متفق علیہ حدیث سے کہ وائی شوڈ ون laugh at another for what he himself does. کوئی ایک کسی دوسرے کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہے جو کہ وہ خود بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہم خود بھی غلطی کرتے ہیں اس پر ہم دوسروں کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں میں پن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی، وہ ہمارے اپنے اندر بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ دوسروں کے اندر کون سی برائیاں ہیں. اپنی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ جو ریمائنڈر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں ہمارے اندر، ہماری شخصیت کے اندر جو لوگوں کو ہم سے دور کر رہی ہیں. کیونکہ ہم سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اللہ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہمارا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے عمل کو سالڈ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. تو اس کے اپوزٹ آپ دیکھیے کہ ایک یہ چیز کہ ہمارے اندر کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو ہم سے دور کرتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارا بہت زیادہ باتیں کرنا. تو بہت سارے لوگ ہماری بہت باتونی پن کی وجہ سے بھی ہم سے کتراتے کہ اس کو بات شروع کر دی تو اس نے چپ ہی نہیں کرنا، اس کو میں نے کال کر دی تو یہ آدھا گھنٹہ تو میرا گیا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح چغلی کرنا. اگر ہمارے اندر چغلی کرنے کی عادت ہے تو بہت سارے لوگ اس بات سے گھبراتے ہوئے ہم سے بات نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ اگر بات ہم نے شروع کی تو کیا ہوگا، ہمارے اعمال خراب ہوں گے. پھر اسی طرح اگر ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو لوگ جو ہے وہ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ معاملہ کرنا نہیں چاہیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی عادت ہے اور ہم ہر دوسرے بندے کی بات کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، یا بال کی کھال اتارنے کی عادت ہے، تو بہت سارے لوگ ہم سے دور رہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اگر ہماری بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو انہوں نے تو بال کی کھال اتارنا شروع کر دینی ہے، تو وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہماری پرسنالٹی بلٹ اپ میں اندر ہوتی ہیں. شروع سے ہم، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ورکشاپ کے دوران بھی، کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کرتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر ہم ریاکاری اور یہ ساری خرابیاں جو ہیں یہ ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن چونکہ اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے پیدا ہو جائیں، یعنی بالکل اپنے کردار اور اخلاق کو خود نئے سے طریقے سے بلڈ اپ کریں، تو اس میں پھر ہمیں کھوج کے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی پڑیں گے. اور اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں اپنے کسی بہت ہی اچھے دوست سے. ایسا دوست جو آپ کے عیب اچھالنے والا نہ ہو بلکہ وہ آپ کی اس نیکی کے راہ میں آپ کا مددگار ہو. تو ایسے آپ کسی دوست سے مدد لے سکتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں. آپ اپنی کسی بہن سے، دوست سے، جس سے بھی آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تم میرے اندر کیا کیا خامیاں پاتے ہو. تو اس سے پھر آپ اس کو دور کر سکتے ہیں، اپنی اس خامی کو دور کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ خود میں جب پڑھا رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے اس چیز کو مجھے کانشیس کیا کہ آپ پڑھاتے پہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ ڈانٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ اس طرح میں وہ میسج نہیں پہنچا سکتی جو میں نرمی کے ذریعے پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا کہ جو فائدہ نرمی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ سختی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ مفہوم ہے حدیث کا. تو اسی طرح جو کوئی آپ کا خیر خواہ ہو، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میرے اندر کیا کیا خرابیاں پاتے ہیں. تو وہ پھر جب آپ کو وہ خرابیاں ہائی لائٹ کرے تو آپ پھر اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، خود کوشش کریں، اور اپنے اسی دوست سے کہیں کہ تم مجھے کانشیس کرو. اچھا، اس میں ایک کردار آپ کے بچے بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس کی آپ کو عادت پڑ گئی ہے، مثال کے طور پر چغلی کرنا یا کسی کی برائی کرنا ایک ایسی عادت بن گئی ہے جو ہم رک نہیں پاتے جس سے، تو آپ اپنے کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جیسے ہی میں کسی کی برائی کرنے لگوں آپ صرف مجھے ایک اشارہ کر دیں. تو وہ بچہ جب آپ کو اشارہ کرے گا نا، تو بچے چونکہ سچے ہوتے ہیں اور ویسے بھی انہیں ماؤں کی غلطیاں پکڑنے کا شوق بھی بہت ہوتا ہے، تو وہ کہیں پہ بھی آپ کو اسپیئر نہیں کریں گے. تو کچھ دن جو ہے وہ کچھ دن میں ہی دنوں میں آپ ہماری جو ہے وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا آزمودہ سا نسخہ ہے، لیکن ہوتا بعض کا تکلیف دے، کیونکہ ہم غصے میں ہوتے ہیں، ہم کسی کی برائی کرتے ہیں اور بچے آپ کو اشارے کر رہتے ہیں کہ اماں آپ برائی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب اصلاح کرنی ہو تو پھر کہیں کہیں پر جو ہے وہ اپنے اوپر جبر بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے جو کچھ ہم سیکھیں ہم اس پر آسان طریقے سے عمل بھی کر سکیں.